السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ اب تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج جو کہانی میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں وہ کہانی سن کر آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو سکتے ہیں، تو مزید وقت ضائع کیے بنا یہ کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی آپ دیر تک سنیے گا۔ اگر آپ حساس ہیں تو براہ کرم کسی بھی حالت میں یہ کہانی نہ سنیں۔ یہ ایک خوفناک کہانی ہے اور ایک وہ جو اسے سننے والے کو کسی کو بھی پریشان کر سکتی ہے۔ میں یہ پسماندگی کی خاطر لکھ رہا ہوں کیونکہ اس قتل نے گھر کے بہت قریب سے مارا ہے۔ مقتول اور قتل دونوں اسلام آباد کے ایک ہی علاقے اور سماجی دائرے میں میری طرح شریک ہیں اور میرے خاندان کے افراد اور دوستوں کو صدمے کی حالت میں چھوڑ سکتے ہیں۔ میں اپنی معلومات کو ذرائع کو ظاہر نہیں کروں گا، لہٰذا براہ کرم میرے سے مت پوچھیے گا۔ میرے پاس تاہم کراس نے متعدد مقامات سے ان حقائق کی تصدیق کی ہے اور خود ہی کچھ نقصان دہ ثبوت دیکھے ہیں۔ اس کے باوجود میری معلومات علمی اور ذاتی تثبات کا شکار ہو سکتی ہیں اور اس وجہ سے اس طرح دیکھا جانا چاہیے۔ مرنے والے کی روح کے لیے تمام دعائیں اور قاتل جہنم میں سڑ سکتا ہے۔ نیچے کی تصویر ٹھیک ہے جب اسے نیچے لیا گیا۔ ظہیر جعفر، قاتل، کراچی میں قائم ایک ٹائکون کا بیٹا ہے جو کئی تعمیراتی منصوبوں، فوجی پروکیورمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ سے قریبی تعلقات کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کی کمپنی AJCL اپنے بڑے پیمانے پر منصوبوں کے لیے نہ صرف مشہور ہے بلکہ اس نے بہت اوصاف کھانے والوں کو بھی نکال پھینکا ہے۔ ظہیر کو کچھ بہترین تعلیم اور سہولیات تک رسائی حاصل تھی جو پیسہ برداشت کر سکتا تھا، تاہم اس نے کم عمری میں ہی متشدد رجحانات کی نمائش شروع کر دی۔ کئی سال پہلے انہیں اپنے رویے پر قابو پانے کے لیے ایک نفسیاتی وارڈ میں ڈالا گیا تھا اور انہیں تھراپی ورکس اسلام آباد کے ایک مینٹل تھراپی کلینک میں تھراپی سے گزرنا پڑا۔ ذہنی پریشانیوں کے علاوہ اسے منشیات کے استعمال کا بھی شدید مسئلہ تھا اور وہ میتھ کا عادی تھا۔ جبکہ تھراپی سے گزر کر انہوں نے ذہنی صحت سے متعلق سرٹیفیکیشن کورس شروع کیا جو انہوں نے 2015 میں کامیابی کے ساتھ مکمل کیا اور اس کے بعد لوگوں کو ذہنی صحت سے متعلق مشاورت کا آغاز کیا۔ لوگوں کو نجی طور پر تھراپی دینے کے علاوہ انہوں نے بیکن ہاؤس جیسے مشہور اسکولوں، کالجوں میں مینٹل ہیلتھ سے متعلق آگاہی کے سیشن کروا کر ذہنی صحت میں بھی چیمپئن شپ حاصل کی۔ ان سے کہا گیا کہ وہ منشیات کے استعمال کی وجہ سے جاری ٹوٹ پھوٹ کے بعد کلینک کے ذریعے علاج کے کاموں میں کام بند کر دیں، تاہم وہ وہاں کے سینئر ممبروں سے رابطے میں رہے اور اسی طرح ان کے والدین نے بھی ان کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا تھا۔ ظہیر نے آج سے تقریباً 2-3 سال پہلے نور سے ڈیٹنگ شروع کی جو ایک خوبصورت، سمارٹ اور تعلیم یافتہ لڑکی بھی تھی۔ ان کے والدین ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ نور نے کچھ دن پہلے اپنے والدین کو بتایا کہ وہ ایک مذہبی اجتماع میں شرکت کے لیے لاہور جا رہی ہے، لیکن وہ اجتماع میں جانے کے بجائے وہ ظہیر سے ملنے چلی گئی۔ جب اس کے والدین پورے دن تک اسے رابطہ نہیں کر سکے تو وہ گھبرا کر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگے۔ منگل کی 20 تاریخ کو ظہیر نے نور کو انتہائی تشدد کا نشانہ بنایا جو گزشتہ کچھ دنوں سے اس کے گھر میں اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس نے پہلی منزل کی چھت سے چھلانگ لگا کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن ظہیر نے اس کے بالوں سے اسے پیچھے کھینچ لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اوپر لے گیا۔ اس کے گھر کے محافظوں نے یہ واقعہ دیکھا، بجائے اس کے کہ وہ پولیس کو فون کرتے انہوں نے ظہیر کے والدین کو فون کیا۔ والدین بھی پولیس کو فون کرنے کی بجائے تھراپی ورکس والوں کو فون کیا اور بتایا کہ چونکہ ظہیر ان کا مریض تھا، اس صورتحال کو سنبھالنا ان کی ذمہ داری ہے۔ تھراپی ورکس نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 5 افراد کے ساتھ ایک وین ان کے گھر بھیجی۔ وہ 5 افراد ظہیر کے لیے بلائے گئے جو اس سے بات کرنے کے لیے چھت پر نمودار ہوئے۔ وہ اسے باہر لانے کے لیے فرضی کہانیاں بنانے لگے تاکہ اسے پکڑ کر باہر لا سکیں۔ گھر کے باہر ظہیر اور نور کے 5 باہمی دوست بھی ظہیر سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ ان کی بات نہیں سن رہا تھا۔ اب تک جو کچھ ہو رہا تھا وہ ظہیر کو پتہ چل گیا اور ان سب سے کہا کہ وہ ان سے ملنے کے لیے 1 گھنٹہ دے اور خود کو سمجھائیں۔ اس دوران اس نے نور کو گولی مار کر قتل کر دیا اور چاقو سے اس کا سر قلم کر دیا۔ اس دوران تھراپی ورکس کے عملے کے 5 افراد نے گھر میں گھس کر سیڑھیوں پر اسے
گن اور چاقو چھیننے کی کوشش کی۔ انہوں نے دیکھا کہ ظہیر خون میں لت پت تھا اور وہ خون سے بھرے فرش پر نور کے سر کو لاتیں مار رہا تھا۔ اس کی برہنہ عریاں اور تشدد شدہ لاش کمرے کے ایک طرف تھی۔ جب ظہیر نے انہیں جاسوسی کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے ان کو بھی گولی مارنے کی کوشش کی، لیکن ان کے رش کی وجہ سے گولی غلط سائڈ پر چلا دی۔ تھراپی ورکس کے ایک ملازم نے موقع دیکھ کر ظہیر کو پکڑ کر گرانے کے لیے اس پر حملہ کیا، لیکن ظہیر نے دھات کے دستانے پہن رکھے تھے اور آگے بڑھ کر اس ملازم کو مارنے کے ارادے سے اس کی پٹائی کی۔ ملازم کے کئی اندرونی اعضاء کو نقصان پہنچا اور وہ اس وقت پیمز ہسپتال میں انتہائی نگہداشت حالت میں موجود ہے اور اس کے پیٹ کی کھلی سرجری کرنا پڑی۔ دوسرے دو نے پولیس کو فون کیا اور پھر ظہیر پر حملہ کر کے اسے مار کر نیچے گرایا اور اپنے دوست کو بچانے کے لیے آگے بڑھے۔ انہوں نے پھر اسے کپڑے سے باندھ دیا جو انہیں کمرے میں مل گئے تھے۔ پولیس بالآخر پہنچی، سارا کرائم سین دیکھا اور بندھے ہوئے مجرم کو پکڑ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دوران ظہیر کو اس کے اعمال کا پوری طرح علم تھا اور کہا کہ اس نے وہی کیا جو اس نے کیا کیونکہ نور اس کی مستحق تھی، اور اس نے دعویٰ کیا کہ وہ اس کے ساتھ دھوکہ کر رہی تھی۔ اس نے یہ اعتراف بھی کیا کہ نور صرف ایک دن کے لیے آئی تھی، لیکن اس نے اسے یرغمال بنا لیا تھا اور اسے گن پوائنٹ پر نور سے اس کے والدین کو فون کروایا اور نور سے یہ کہلوایا کہ وہ ایک اجتماع کے لیے لاہور میں ہیں۔ انہوں نے پولیس تھراپی ورکس کے ملازمین کو بھی دھمکی دی اور اعلیٰ UPS سے ان کے رابطوں کے بارے میں بات کی۔ تاہم جب اسے تھانے لے جایا گیا تو ظہیر نے تیزی میں بکواس شروع کر دی تاکہ یہ تجویز کیا جا سکے کہ وہ معمول کے مطابق بات کرنے کے لیے بھی ذہنی طور پر بہت زیادہ تنگ ہے۔ گواہوں کا خیال ہے کہ اس نے مقصد پر ذہنی طور پر خراب ہونے کی طرح بکواس اور برتاؤ شروع کیا۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ امریکہ جانے کے لیے پہلے سے ہی ٹکٹ لے کر آیا تھا۔ اب تک ظہیر پولیس کی حراست میں ہے اور عدالتوں نے مزید تفتیش کی اجازت دے دی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ قانون کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے کہ وہ ایسے شخص کے خلاف اپنی پوری قوت اٹھائیں جس کے اقدامات کو ذہنی صحت، غلط فہمی یا حتیٰ کہ منشیات سے بھی منسوب نہ کیا جا سکے۔ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے عمل سے پوری طرح واقف تھا اور اپنے جرم کی پردہ پوشی کی ہر کوشش کرتا رہا تھا۔ اس کے علاوہ احمقانہ محافظوں اور ظاہر والدین کے خلاف مجرمانہ کارروائی کی جانی چاہیے۔ یہ بھی بتانا مناسب ہوگا کہ مجرم کبھی نہیں پکڑا جاتا اگر تھراپی ورکس کے ملازمین نے بہادری سے برتاؤ نہ کیا ہوتا اور اسے انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال دیا تو ان کے پاس قدوس نور، جس کا مطلب ہے روشنی، چھوڑ کر ہماری دنیا کو تاریک کر دیا ہے، اور میں صرف دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اس کی زندگی کے خوفناک تجربے کے بعد اس کی روح کو آخرت میں سکون مل جائے۔ آخر میں اس کہانی سے کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچی ہوگی اور میں معافی چاہتا ہوں اگر میں نے ایسا کیا ہے۔ تو اگر آپ بیمار محسوس کر رہے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہیں، یہاں کوئی سبق اخذ کیا جائے اور یہی وجہ ہے کہ یہ کہانی اتنی خوفناک ہے۔